بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 14ویں روزے کے موقع پر افطار کے اس خوبصورت سے منظرنامے میں اور ان پیارے سے لمحات میں میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بات یہ ناظرین کہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں جائیں مت. ویسے تو میں روزی آپ سے کہتا ہوں، لیکن آج خاص طور پہ کہہ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس پر عموماً ایک شکوہ میں نے محسوس کیا ہے، اب جاری و ساری ہو گیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے شاید ایک عمومی رویہ ہمارا بن چکا ہے، الا ماشاءاللہ. لیکن عمومی رویہ یہ بن چکا ہے کہ صاحب برکت نہیں رہی ہے. ہم عموماً یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں
وہ پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ہول ہوا ہے ہاتھ کے نیچے کہ یہاں کماتے ہیں، ہتھیلی پہ پیسہ آتا ہے، یہاں ایک سوراخ ہے اور فوراً جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے پیسہ جو ہے وہ ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل کر کہیں چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ صاحب مطلب ابھی بس سہم رہتا ہے کہ یہاں سیلری ملی ہے اور چند دنوں کے اندر سیلری جو ہاتھوں سے نکل جائے گی. اور کہیں کہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت کماتے ہیں، بڑا پیسہ آتا ہے صاحب، ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، پراپرٹیز بھی لی ہوئی ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، برکت نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے. یعنی پیسہ جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو برکت کی ایک حلاوت ہوتی ہے، وہ جو برکت کی ایک لذت ہوتی ہے کہ ہم کھائیں پئیں موج کریں، لیکن ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ مطلب ہمارے ہاتھ میں جو ہے کہیں پیسہ نکل گیا ہے، تنگی ہو گئی ہے، تو برکت نہیں ہوتی ہے. تو ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس تنگ آتا ہے، تنگی سے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں برکت محسوس نہیں کرتے. اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس بہت آتا ہے، کثرت سے آتا ہے، بے انتہا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود برکت نہیں ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے ناظرین کہ میں اس فلسفی پہ تو آگے جا کے اپنے علماء کرام سے بات کرواؤں گا کہ ایکچول برکت کا تصور کیا ہے. میں جو سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا ذاتی انالیسز ہے، جو میری اپنی زندگی میں نے دیکھا، وہ یہ دیکھا ہے کہ ہماری زبان پر شکوے زیادہ ہو گئے. ہم قناعت کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرنے کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں. ہمیں ڈوز کے اور ڈونٹس کے ایریاز اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں، ہم ڈونٹس کے ایریاز سے بچنے کو تیار نہیں ہیں. ڈوز کے ایریاز تو ظاہر ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ڈونٹس کے جو ایریاز جس کو اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کیا ہے ہمارے لیے، ہم اس ریسٹرکٹڈ ایریاز کو جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں داخل نہیں ہونا ہے. یعنی ہم صبح جو ہے وہ اٹھنا نہیں چاہتے، پوری رات جو ہے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم چیٹ کرتے رہیں گے، واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے، فیس بک پہ لگے رہیں گے، انسٹاگرام پہ لگے رہیں گے، فضول باتیں کرتے رہیں گے، فضول ویب سائٹس دیکھتے رہیں گے، خدا نہ خواستہ مطلب خاکم بدن مطلب ولگیرٹی پر مبنی جو ہے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، پوری رات برباد کریں گے. جس وقت فجر کا وقت ہوگا فجر میں ہم سو جائیں گے، اور صبح ہم نے اس وقت اٹھنا ہے جب سارا رزق بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، ہمارے کاموں کے اندر برکت نہیں ہے. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم کھانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جتنا ہم کھانے کا ضیاع کرتے ہیں، بہت چھوٹی باریک سی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یہ کوئی بہت مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. ذرا انالیسس تو کیجئے اپنے گھروں کا کہ ہم جس وقت بیٹھتے ہیں اس وقت کھانے کا کس انداز سے ہم ضیاع کرتے ہیں. ایک شخص بھی اگر کھانے کے لیے بیٹھا ہے یا اگر لوگ مل کے بیٹھے ہیں تو جس انداز سے کھانے کا ہم ضیاع کرتے ہیں، جب وہ کھانا ضائع ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد نہیں وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو سرکار علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی تھی، وہ ہمارے لیے فرمائی تھی کہ یہ رزق جو ہے اس کی تکریم کرو. یہ جس قوم سے چلا جائے پھر لوٹ کے نہیں آتا. ہم رزق کو جو ہے برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. پھر آپ گیدرنگز میں چلے جائیے، شادیوں میں چلے جائیے، یعنی 40% سے لے کے 50% تک کھانا ضائع ہو جایا کرتا ہے. لوگ ڈشیں بھر کے جو ہے کھانا لے کے آتے ہیں، پلیٹس بھر کے لے کے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ رزق کی بے توقیری شروع کر دیں گے اپنے گھروں سے لے کے اپنی گیدرنگز تک، جب آپ رزق کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے، جب اللہ کے رزق کو آپ اس انداز سے گٹر کے اندر بہانا شروع کر دیں گے، جب کھاتے وقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کا آپ خیال نہیں رکھیں گے، تو مجھے بتائیے پھر آپ برکت کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا ایک اسکینر تو لگائیں نا اپنے اندر، لگائیں نا ذرا ایک اسکینر، اسکین تو کیجئے نا اپنے کردار کو. آئیے ذرا مل کے ایک اسکینر لگاتے ہیں، دیکھیں کہ اس اسکیننگ کے اندر جو ہے جو رپورٹ آنے والی ہے فائنلی، وہ رپورٹ ہمیں کیا بتلا رہی ہے. صبح ہمیں جلدی اٹھنا نہیں ہے جس وقت رزق بٹ رہا ہوتا ہے، یعنی جس وقت فرشتے رزق بانٹ کے اللہ کے حکم سے اپنے کاموں کو نمٹا چکے ہوتے ہیں، بڑے صاحب سو رہے ہوتے ہیں. اٹھیں گے آرام سے 11-12 بجے 1 بجے، جب سورج جو اپنی آفتاب یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے کام کی ابتدا ہوتی ہے. تو جب کام کی ابتدا زوال کے وقت ہوگی، مجھے بتائیے تو آپ کے گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ پھر آئیے نا، تواہم پرستی جو ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے. یعنی آپ دیکھیے، ابھی چلیں تواہم پرستی میں بعد میں بات کرتا ہوں، پھر آئیے ذرا اس بات پہ بات کر لیتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پورے دن باوضو رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ باوضو ہمیں رہنا نہیں ہے، غسل کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے برکتوں کا نزول ہو جائے. جب آپ بے غسلے رہیں گے، بے وضو رہیں گے، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی. نمازیں ہم نے ادا کرنی نہیں ہے، اور جی رمضان آ گیا، احسان کر دیا ہم نے امت کے اوپر کہ بہت عبادتیں ہم نے کر دی ہیں. بابا 5 وقت، یہ جو ہے نا 5 وقت، یہ اٹینڈنس مسٹ ہے. یہ اٹینڈنس ہم نے لگوانی نہیں ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اوپر نازل ہو جائیں. کیسے نازل ہوں گی؟ قرآن پاک کی آواز ہمارے گھروں کے اندر گونجتی نہیں ہے. جب قرآن پاک کی آواز نہیں گونجتی ہے تو ظاہر شیطان ہی کی آواز گونجے گی. پھر عالم کیا ہوگا؟ صبح اٹھتے ہیں تو میوزک سے ابتدا ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو میوزک پہ انتہا ہوتی ہے. جس گھر کے اندر ابتدا میوزک سے ہو، جس گھر کی انتہا میوزک سے ہو، آپ مجھے بتائیے اس گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی؟
کلام مجید کی تو آواز ہی خال خال جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے. جب گھروں کے اندر مجھے بتائیے کہ استغفار کی تسبیح نہیں ہوگی, اپنے گناہوں اپنے اعمال پہ انسان جو ہے نادم نہیں ہوگا, انالیسز نہیں, اپنا سیلف انالیسز نہیں کرے گا, استغفار کی تسبیح نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں کو کیسے معاف کرے گا اور کیسے برکت ہوگی مجھے بتائیے. پھر اس پہ تر رہی ہے یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا کام کا. بابا وہ اپنے کام سے جا رہی تھی, جانے دو اس کو, آپ اپنے کام سے چلے جاؤ. یہ کالی بلی نے کیا کرنا ہے؟ خرگوش جو ہے وہ راستے کے سامنے سے گزر گیا, آج کا دن بہت اچھا گزرے گا, بہت بہترین گزرے گا, بڑا اچھا گزرے گا. اس خرگوش نے کیا دینا ہے؟ وہ بیچارہ خود جو ہے اپنا رزق تلاش کرتا پھر رہا ہے. مطلب وہ جھاڑو الٹی رکھ دی تھی شام میں, بیڑا غرق ہو گیا کام کا. وہ صبح اس منحوس کا منہ دیکھ لیا تھا, نوست آ گئی کام کے اندر. اچھا اس کا منہ دیکھ کے آپ نے کہا کہ اس منحوس کا دیکھ لیا, تو ہو سکتا ہے اس نے آپ کے بارے میں تاثر لیا ہو کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا. تو یہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اثر نہیں پڑتا ہے. رات کو جو ہے مغرب کے وقت جھاڑو مت دینا, رزق چلا جائے گا. کاہے کو چلا جائے گا بھائی؟ اس جھاڑو کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے. وہ الو آ کے چھت پر بیٹھا ہوا ہے, اس نے بولنا شروع کر دیا, نحوست ہو گئی. بابا وہ اپنے کام سے آیا, بولنے دو اس کو, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کو کرنے دو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے, اس نے وعدہ کیا آپ سے. یہ الو کے بولنے نہ بولنے سے آپ کا رزق نہیں رکے گا. آزان جو ہے وہ اپنا مرغے نے صبح کی بجائے دوپہر میں دے دیا, ذبح کر دو اس کو, بیکار ہے, بیڑا غرق کر دیا اس نے. اس طرح کی جو توہم پرستیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں نا, ہم اگین وہی بات ہے, اپنا سیلف انالیسس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم چیزوں کے اوپر باتوں کو ڈال دیتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے رزق تنگ ہو گئے. مجھے بتائیے ذرا, میں چلے بات کر لیتا ہوں ابھی, آج تو محسن بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا کھل کے ہم ان سے گفتگو کروائیں گے. مطلب جھوٹ ہم نے بولنا ہے, مکاری ہم نے کرنی ہے, حرام کام ہم نے کرنے, 2 نمبریاں ہم نے کرنی ہے, ملاوٹ ہم نے کرنی ہے, ذخیرہ اندوزی ہم نے کرنی ہے, لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے جو ہے وہ گٹر سے چربی نکال کر تیل بنا کے پلانی ہے, ہم نے جو ہے وہ اپنا جانوروں کا خون جو ہے وہ اپنا مسالوں کے اندر ڈال کے لوگوں کو پلانا ہے. سارے 2 نمبر کام ہم نے دنیا کے کرنے, سارے 2 نمبر کام کرنے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں برکت اڑ گئی ہے. تو برکت والے کام ہم نے کیے کون سے؟ اسکینر تو لگائے نا اپنے اندر کہ کون سا حلال کام ہم نے کیا ہے. جب حلال کام نہیں کیا تو پھر ذہن میں رکھیے گا ریزلٹس بھی پھر آپ کو اسی طرح کے ملیں گے. لہٰذا اگر آخری جملہ ادا کر رہا ہوں, گھر میں برکت چاہتے ہیں نا تو اللہ کے طے شدہ ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز کو سمجھ لیں. جب آپ کے گھر کے اندر دین ہوگا, آپ کے گھر کے اندر اسلام ہوگا, آپ کے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پاسداری ہوگی, تو پھر برکت ہی برکت ہوگی. ہاں, گھر میں داخل ہونا ہے تو سلطان راہی بن کے داخل ہونا ہے, سلام نہیں کرنا ہم نے بچوں کو, داخل ہو کے سلام نہیں کرنا. سرکار کی حدیث ہے سلام کرو گھر میں داخل ہوتے ہوئے, روزی میں برکت ہو جائے گی. نہیں کریں گے, صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کریں گے, برکت کا وسیلہ ہی ہے, یہ برکت کا وسیلہ ہے, نہیں کرنا ہے. تو جو کام فرمائے وہ نہیں کرنے, اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج پھر ہمارے سامنے ایسے ہوں گے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, پروگرام کا حصہ ہمارے رہتے ہیں. مفتی طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین, میرے دل کے بہت قریب ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں اگر ان جیسی 1 درجن شخصیات, زیادہ نہیں 1 درجن شخصیات آ جائیں, اور ہر صوبے کے اندر جو ہے آپ 3 شخصیات ایسی دے دیں, بس زیادہ نہیں, 3 4 دے دیجئے, آپ دیکھیے پاکستان بدل جائے گا. مطلب کیا کمال آدمی ہے صاحب ماشاءاللہ, یہ جنہوں نے بتلایا بنیادی طور پہ کہ کہاں کس لیول پہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. یقیناً پاکستان کا سرمایہ جناب محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. میرے آپ کے بہت ہی پسندیدہ میرے بھائی, ملک کے ممتاز شناخت, نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے, جناب شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرمائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور آخر میں کچن کے محاذ پہ روز بڑی اچھی ڈشز بنا کے ہمیں کھلاتی ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم. سر اجازت ہو تو میں ذرا کچن کی طرف. جناب جی منیرہ کیا بنا رہی ہیں آج؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں, آج میں بنا رہی ہوں مٹر پلاؤ, ساتھ میں بنے گا چکن قورمہ اور ساتھ میں فرنی. تھوڑا سا ٹریڈیشنل آج کا مینیو ہے, اور اس کو بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے کہ مٹر پلاؤ کے لیے ویسے تو آپ اسٹاک بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو پیاز کو براؤن کروں گی, اس کے بعد اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ اور سونف اور ثابت دھنیا ثابت مسالہ کے اس کا تھوڑا اسٹاک بنا لوں گی. پھر اس کے بعد اس کو دم پہ رکھ کے اسے چاول ایڈ کروں گی. چاول کو بھگوئے ہوئے ہیں, یہ باسمتی رائس
राइस है, ब्राउन राइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो डाइट करते हैं तो 6 घंटे पहले आप राइस के भिगो होने चाहिए, और अगर सेल है तो वही घंटा पहले। और जो चिकन कोरमा है उसके लिए जो है स्पाइसेस वही वाली होती है, उसकी ग्रेवी बनेगी और फिर चिकन उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जो फिरनी है, फिरनी के लिए मैंने दूध को बॉयल करने रख दिया हुआ है, इलायची पाउडर इलायची डाल के, जब वो पकेगा फिर उसमें मैं राइस का पाउडर ऐड करूँगी और उसकी जो बाकी की चीज़ें, बाकी गार्निश सारी पड़ी है, फिर वो करके साथ साथ आपको अपडेट्स देती जाऊँगी। वेरी गुड। तो क्या क्या हो गया, एक ओवरव्यू है कि अभी ये कि दूध को ऊपर रखा हुआ है मैंने, जो फिरनी हमारी बनेगी, और उसके साथ साथ जो राइस वो मैंने भिगो दी है, ठीक है ना। और इसके बाद ये इसकी गार्निश रेडी है। अब मैं कटिंग करूँगी प्याज की और साथ में इसका जो है मसाला बनाऊंगी मटर पुलाव का, और फिर इसको चिकन कोरमा साथ रखूँगी। अभी तब तक मैं पहले मीठा बना लूँ ताकि मीठा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट करूँगी काम। दुरुस्त हो गया, शुरू कीजिए। आगाज़ करते हैं सर, आइए गुफ्तगू को और जोड़ते हैं हम। पहले बरकत समझ लें लोगों से, मतलब लोगों को बरकत समझा दें, बल्कि लोगों से अब समझना चाहिए, मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा बेहतर समझाने लगते हैं। तो बरकत के बारे में सबसे पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमी तौर पर लोगों का कंसेप्ट ये है कि हमें दौलत ज़्यादा मिल जाए और हम रातों रात नहीं बल्कि चंद घंटों में ही अमीर तरीन हो जाएं तो शायद ये बरकत है। और अगर मैं दुकान पर बैठा हूँ, मैं हलाल बेच रहा हूँ या हराम, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, मैं दयानत से बेच रहा हूँ या बदयानती से, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मेरा सौदा फ़ौरन बिक जाए, शायद ये बरकत है। तो लोग बरकत को अपनी मनफ़ियत और अपनी दौलत की कसरत से ताबीर करते हैं, लेकिन शरीयत मुतहरा की रोशनी में इस चीज़ का नाम बरकत नहीं है। हर जायज़ काम, नेकी, हलाल, ये बरकत का दूसरा नाम है। और दिल का अल्लाह की तकसीम पर राज़ी होना और दिल का गैरुल्लाह से मुस्तगनी हो जाना, ये बरकत है। आपको अल्लाह ज़्यादा दे तो भी आप उसके शुक्र गुज़ार रहें, ये बरकत है। वो आपको कम दे, आप उस पर मुतमईन हैं, ये भी बरकत है। ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा है, आप ना शुक्र हैं, तो ये नहुसत है। आपके पास दौलत आ रही है लेकिन हराम ज़राए से, ये नहुसत। ठीक है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि नेकी, हलाल, जायज़, ये काम करना और दिल का अल्लाह की रज़ा पर, उसकी तकसीम पर मुतमईन रहना, ये बरकत है। और इस सिले में अल्लाह चाहे तो दौलत ज़्यादा दे दे, बिल्कुल ठीक। अल्लाह चाहे तो आपको थोड़े पर ही मुस्तगनी कर दे, चाहे ज़्यादा दे दे। और नाजायज़ काम या गुनाह या दौलत, ये सब नहुसत ही नहुसत। अच्छा, मतलब एक आम सा जुमला कि जी बरकत नहीं होती है, मतलब मैं इस बात को कैसे समझूं कि मेरे घर में जो कुछ भी मैं खा पी रहा हूँ, जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उसमें बरकत है या उसमें बरकत नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यही अर्ज़ कर रहा था, अगर तो आप ट्रैक पर चल रहे हैं, जो कमाया है वो हलाल है, ओके, जो बच्चों को खिला रहे हैं वो भी हलाल है, ओके, आप अपने फ़राइज़ जो वाजिबात शरीयत ने आयद किए हैं वो अदा कर रहे हैं और आपका दिल इसमें खुश है, तो ये बरकत है। सही। और अगर आपका मतलब घर में जो आ रहा है वो हराम है और आप इसके बावजूद तंग ही रहते हैं, रोते रहते हैं, ये नहुसत है। ठीक। तो इससे आप अपना एनालिसिस कर रह सकते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। अगर तो आप ट्रैक पर हैं तो बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, और आप डी ट्रैक है तो ये नहुसत ही नहुसत है। और बरकत क्या इस बात की मतलब निशानदेही है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, लेकिन मैं पुरबाश हो जाता हूँ। हाँ, मैं पुरबाश हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। ये क्या बरकत की निशानी? ये भी बरकत की निशानी अच्छा। है। और मैं बहुत कमा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, हाँ। लेकिन वही बात है अगेन कि एक होल बना हुआ है जो निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये बेबरकती है, इसको बेबरकती कहेंगे। इसे भी हम कह सकते हैं बेबरकती। देखिए, मैं अल्टीमेटली इसमें थोड़ा सा हम डीपली जाएं तो फिर इसको सही तरीके से इसका फ़ैसला किया जा सकता है। और वो डीपली जाना यही है कि आप ट्रैक पर हैं या डी ट्रैक है। ओके। कैसे कमाया है और कैसे खर्च हो रहा है, ठीक। इन दोनों चीज़ों को देखकर हम बरकत और नहुसत का फ़ैसला करेंगे। अच्छा, ज़रा ये बताइए, मैं अगर एक बहुत ही जनरल, बड़ा आमियाना सा सवाल है कि मैं या देखने वाले बरकत हासिल करना चाहते हैं,
کون سے ایسے دنیاوی اسباب میں استعمال کروں یا ہم استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں برکت کا حصول جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے؟ بتائیے، سینopsis کی صورت میں بتائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت کیجیے، ٹھیک۔ نمبر 2 استغفار کیجیے، نمبر 3 فطرت کے اصولوں کو اڈاپٹ کیجیے۔ جو فطرت کے نظام پر چلتی ہے سوسائٹی، معاشرہ، افراد انفرادی اور اجتماعی طور پر، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو فطرت سے ٹکراتے ہیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اور اس کا تعلق اسلام اور کفر سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے۔ اوکے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو فطرتی اصول بنائے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں بہت سارے ڈیفائن کر دیے تھے۔ اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، دن بنایا ہے کمائی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا الٹ کر دیا۔ جن معاشروں کے اندر آج تک اس پر وہ کار بند ہیں، آج بھی وہاں برکتیں ہیں، باوجود ہے کہ ان میں سے بہت سارے غیر مسلم معاشرے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی تجارت کے اندر دیانت کو فروغ دینا ہے، آپ نے ایک منیمم اس سے پروفٹ لینا ہے، آپ نے اپنے کسٹمر کو بینیفٹ دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے دھوکہ نہیں دینا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے قسم نہیں اٹھانی ہے۔ ٹھیک۔ یہ فطرت کے اصول تھے، ہم ان سب سے ڈینائی کر رہے ہیں، پھر بھی برکت کے متلاشی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم سب یہی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میرے احکام کی پابندی اور فرمانبرداری کی جاتی ہے، تو میں راضی ہوتا ہوں، اپنی رحمتیں برساتا ہوں، اور ایسی رحمت اور برکت برساتا ہوں اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر میری طرف سے لعنت برستی ہے، اور وہ لعنت نسلوں تک چلتی ہے۔ اچھا، انبیاء کرام نے بھی برکت مانگی، برکت کی دعائیں کی، سرکار علیہ السلام کی کئی ایک دعائیں برکت جی 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 بے شک۔ مدینہ پاک کے حوالے سے آپ کی مطلب دعائیں، مطلب تو یہ جو برکتیں انبیاء کرام مانگتے تھے وہ کون سی برکت؟ وہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا تھا، وہ ہے قناعت، اچھا، وہ ہے اطمینان قلب، اوکے، وہ ہے اللہ کی عطا پہ راضی ہو جانا، اس کی تقسیم پہ۔ جن انبیاء کرام نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں نا، وہ تو نارے نمرود میں جاتے ہوئے بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ بے برکتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ تو آرے سے چرتے ہوئے بھی نہیں کہہ رہے تھے بے برکتی ہے، وہ سولی پہ لٹکائے گئے نہیں کہا بے برکتی ہے۔ تو اطمینان قلب کا نام برکت ہے، قناعت کا نام برکت ہے، اور یہ حلال سے نصیب ہوتی ہے، حرام سے کبھی نصیب۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے محسن بھٹی صاحب سے بات کرنی ہے، اور محسن بھٹی صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا کنسیپٹ صاحب کے نوست ہے، بے برکتی ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بھٹی صاحب بتلائیں گے کہ اس کے ان تمام تر یہ جو جتنے جرائم ہم جس لیول کے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گھروں میں نحوستیں نہ ہو یا بے برکتی نہ ہو۔ لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کرتے ہیں کہ آج بڑا شکوہ، بڑا واویلا کہ گھر میں برکت نہیں، نوست ہو گئی ہے۔ آئیے ذرا کانوں کو کھولیں اور وجوہات سننا شروع کریں کہ ہم نے لا کے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر دیا۔ بھٹی صاحب، بڑا سادہ سا سوال ہے صاحب، آپ معاشرے کی پلس کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بار بار جا کے ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو بے برکتیوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، یہ جو نوستوں کے شکوے کرتے ہیں، ذرا اصل تصویر تو بتائیے ہمارے معاشرے کی ہے کہ آغاز تو کیجیے۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے جو آج انٹرو دیا ہے وہ اس حد تک پر اثر اور اتنا آئی اوپننگ ہے کہ بہت ہی
اگر اس کو لوگ سمجھ لیں, اس پہ عمل کر لیں, تو یقین کریں ہماری زندگیوں میں واقعی برکت آ جائے گی. آپ بڑا دل سے بولتے ہیں اور وہ دل میں اترتا ہے. جزاک اللہ بڑی. تو جو آپ نے بات کی برکت والی اور کھانا ضائع کرنے والی, بڑا ہی اہم نقطہ ہے. دیکھیے آج کل رمضان ہے اور بوفے سجے ہوئے ہیں, ہر ریسٹورنٹ میں بوفے سجے ہوئے. اب یہ جو بوفے ہے وہ تقریباً 3500-4000 روپے پر ہیڈ سے شروع ہو رہا ہے اور 10,000 روپے پر ہیڈ تک جا رہا ہے جو ایلیٹ کے ریسٹورنٹس ہیں. اب وہاں پہ یہ لوگ جب کھانا کھانے جاتے ہیں, نوٹ کریں آپ کہ اتنی بے دردی سے کھانا کھانا ہے کہ کھانے میں ڈھیر کے ڈھیر جو پلیٹیں واپس جا رہی ہیں نا, کبھی ان پہ غور کریں. سب ڈسٹ بن سر, وہاں پہ ایسا شاندار کھانا, اتنا اچھا کھانا, اور وہ سارا ویسٹ ہو رہا ہے, ڈسٹ بن میں جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ جب رزق اس حد تک بے حرمتی ہوگی تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ صحیح بات. آج اس پروگرام سے, اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ایک اپیل کرتے ہیں ان لوگوں کو, یہ جو کھانا ضائع کرتے ہیں, کہ خدا را یہ رزق ضائع نہ کرے. لوگ ترس رہے ہیں, ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں. آج فلسطین میں دیکھ لیں, آج افریقہ میں, آج پاکستان میں ہی دیکھ لیں, لوگ ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں. ریڑے پہ کھڑا ہوا بچہ, میں کل گزر رہا تھا گاڑی میں سے, آپ بلیو کیجئے, ایک لمحے کے لیے میری بس جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک نگاہ پڑتی ہے, مطلب میں ایک بچے کو حسرت بڑی مطلب تصویر بنا ہوا کھڑا ہوا, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید وہ خرید نہیں پا رہا ہوا. ہاں, اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. سر یہاں سے یہ مہینوں گزر جاتے ہیں, لوگ ایک بوٹی نہیں کھا سکتے اور ہم ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک تو ہم خود لوگ اپیل کریں, ایک تو لوگ اپنے اصلاح کریں, دوسرا دو کام کرنے ہیں کہ یہ جو ریسٹورنٹس والے ہیں ان کو چاہیے کہ جو فوڈ بچ کے آتا ہے نا, اس کو سیگریگیٹ کر دیں. کہ جو ڈرائی فوڈ آئٹمز ہیں, بوٹیاں ہیں, باربیکیو ہے, فرائیڈ ہے, ان کو علیحدہ کر دیں. جو چاول ہیں ان کو علیحدہ کر دیں, گریویز علیحدہ کر دیں, میٹھا علیحدہ کر دیں, ان کو سیگریگیٹ کر دیں. ان کے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں, شاپر بنا دیں, اور اپنے ریسٹورنٹ کے باہر ایک فریج لگا دیں. بالکل صحیح. یہ کھانا ہے وہاں سے جائے, اس کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکیں, اور جس کو ضرورت ہے وہ آ کے وہاں سے نکالے, وہاں سے آ کے لے کے چلا جائے. بالکل صحیح. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نیک دل آدمی آئے, وہ ایک NGO بنا دے. صحیح. ریسٹورنٹس میں جتنا لیفٹ اوور فوڈ ہے اس کو کلیکٹ کرے اور اس کو اچھا سا پیک کرے. ٹھیک. اور اس کے بعد ان کو فریج میں رکھ لے, ان کو ٹرانسپورٹیشن اچھی کر لے, اور ایسی جگہوں پہ جا کے کھانا بانٹ دے. صحیح. تو یہ بڑا ایک تو بنیادی ریزن یہ ہو گیا کہ آج ہمارے یہاں جو کھانے کا ضیاع ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس پہ ذرا ہم لیتے ہیں شریعت کا ایک پوائنٹ آف ویو, تاکہ وہ بات تھوڑی سی اور انڈورس ہو نا. ابھی ایک ہی پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے, ابھی بات ہو رہی ہے کھانے کے ضیاع پہ, پھر آگے جا کے ہم اور جو 2 نمبری ہم کر رہے ہیں, رشوت و ذخیرہ, آپ ملاوٹ, اس پہ بات کرتے ہیں. سر اب آپ شریعت کا پوائنٹ آف ویو بتائیے کہ جو گھر, جس گھر میں مطلب کھانے کا ضیاع ہو رہا ہو, جس گھر کے رہنے والے جو ہے کسی تقریب میں جائیں تو وہاں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ اپنا ضائع کریں کھانے کے اوپر, 40-50% کھانا ضائع ہو جائے, یا ہم جو کھانے کے لیے جاتے ہیں اتنی پلیٹوں میں جو ہے وہ بروسٹ اور پتہ نہیں کیا ہم بھر کے لے کے آتے ہیں, اور کھانا ہم نے اتنا ہوتا ہے اور سارا ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے. بتائیے ذرا اس بارے میں پہلے. یہ اسراف ہے, اور اسراف حرام اور گناہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر حرام میں اور گناہ میں نحوست ہے. یہ بھی ایک سبب ہے رزق کی تنگی کا, یہ بھی ایک سبب ہے سکون کے غارت ہو جانے کا, اور بے برکتی اور نحوست کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف رزق کا ہی ضیاع نہیں ہوتا, بلکہ اس رزق کو آپ تھوڑا سا معنوی اعتبار سے وسعت دیں تو اس کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کا ضیاع کرتے ہیں. ہم پیسے کو رزق کے علاوہ جہاں تھوڑا لگانا ہوتا ہے وہاں زیادہ لگاتے ہیں, یا کہیں جہاں نہیں لگانا ہوتا وہاں لگاتے ہیں, یا ایسے گناہ کے کام میں لگاتے ہیں کہ وہ بھی اسراف ہے ایک طرح سے. مثلا ایک آدمی شراب لے کے پیتا ہے, تو شراب اپنی جگہ گناہ بھی ہے اور ساتھ اسراف بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کو قبولیت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر اگر وہ پی لے تو پھر 40 دن کے لیے
محروم کر دیا جاتا ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. توبہ کر لے قبول ہو جائے, قبول ہو جاتی. پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ پی لے تیسری مرتبہ, پھر 40 دن کے لیے قبولیت سے محروم, اگر توبہ کر لے تو قبول ہو جائے گی. اگر چوتھی مرتبہ پی لے, اچھا, اب سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی عبادت کی قبولیت سے اسے محروم کر دیتا ہے. اللہ اللہ, اور فرماتا ہے کہ اب تو توبہ بھی کر تو میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا. اور یہاں جو دن رات غٹا غٹ پیتے جا رہے ہیں, اسراف بھی ہے, نحوست بھی ہے, اور پھر غضب الہی یہ کہ بندے کو توبہ کی توفیق لے لی جاتی ہے, وہ توبہ بھی نہیں کر پاتا. اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح کوئی بھی ایسا کام ہے جو غیر شرعی ہے, آپ اس پہ پیسہ صرف کرتے ہیں, یہ اسراف ہے. ٹھیک, تو ہمیں تمام طرح کے اسراف سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بے برکتی اور نحوست کا باعث ہوتا ہے. اچھا, ایک یہ بے برکتی اور نحوست کا باعث ہے, ایک بات ہوگی. دوسری بات پہ آئیے, ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑا ایک عام سا مطلب ایک معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ایک روٹین کا ہو چکا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے نا, جس کا مفہوم مجھے ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز جو ہے اس سے ماورا ہو جائیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹائم جس ٹائم میں ہم اس وقت جی رہے ہیں, یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ آج ہم نے حلال حرام کی لکیر کو مٹا دیا ہے, جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں بے برکتیاں بھی ہیں اور نحوستیں بھی ہیں. مطلب میں کسی حد تک صحیح سوچ رہا ہوں؟ جی بالکل, حلال حرام پہ بات کیجئے ذرا. ایگزیکٹلی آپ صحیح سوچ رہے ہیں. اور انبیاء کرام جو اولین مخاطب ہیں حکم خدا بندی کے, انبیاء کرام کو سب سے زیادہ جس چیز کا حکم اللہ کی بارگاہ سے ملا وہ حلال کھانے کا تھا, پاکیزہ کھانا, حلال کھانا. حالانکہ انبیاء ہیں ہی حلال کھانے والے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن در حقیقت انبیاء کے توسط سے وہ امتوں کو آرڈر تھا. اور حرام, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت کے ادوار میں کہ لوگ مال جمع کرنے میں لگے رہیں گے اور فکر نہیں کریں گے, پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ حرام کی نحوست اتنی ہوتی ہے, جس طرح دودھ کے ایک ڈرم کے اندر اگر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو اس کو ناپاک کر دیتا ہے, اسی طرح حرام کا 1 روپیہ بھی اگر آ گیا اور حلال کے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو سب کی برکت کو لے ڈوبے گا, سب کی برکت کو تباہ کر دیتا ہے. اصل بے برکتی تو ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے جو اصول ہیں, ضابطے ہیں, فطرت کا نظام ہے, اس سے ہم باغی ہو گئے. اچھا, یہ ابھی آپ دسترخوان کی بات کر رہے تھے کہ آپ دسترخوان نہیں لگتے, اکٹھے نہیں بیٹھتے, بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتے, جلدی نہیں اٹھتے اور رات کو جلدی نہیں سوتے. تو یہ رمضان المبارک ہمیں یہی تو سکھانے آیا تھا. رمضان المبارک میں یہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ جلدی اٹھتے ہیں صبح, بالکل صحیح, دسترخوان لگتا ہے, بالکل ایسا, اکٹھے بیٹھتے ہیں, بالکل صحیح, اور دعا پڑھتے ہیں, دعا پڑھ کے شروع کرتے ہیں, اور پھر جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ہی مطلب جو حکم ہو جاتا ہے تو ہاتھ کو روک بھی دیتے ہیں, ہاتھ روک دیتے ہیں. تو یہی ٹریننگ دینے کے لیے تو ماہ رمضان آیا تھا. تو اگر ہم نے اپنی باقی زندگی میں یہی اصول اپلائی کیے تو پھر تو ہم نے رمضان سے سیکھا ہے کچھ. اگر ہم نے جو ہی عید کا چاند نظر آ گیا شوال کا, ہم نے سب کچھ اگنور کر دیا, پسے پشت ڈال دیا, پھر اسی بغاوت پہ اتر آئے, تو اس کا مطلب رمضان کی ہم نے قدر نہیں کی, ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا. بالکل ٹھیک. اور یہ جو بات ہے نحوستوں کا, یہ جو تصور, یہ جو توہم پرستی اور ایمان کی کمزوری, عقیدے کی کمزوری, توکل کی کمزوری آ گئی, اور ہم کہتے ہیں کالی بلی, او کالی بلی نظر آ گئی, اپنے کالے کرتوت نظر نہیں آئے. واہ واہ, کالی بلی کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے کہا الو آ کے بیٹھ گیا, الو کے پٹھوں والے کام چھوڑ دیں. اچھا ہے, یہ ہے کہ آپ وہ کام, وہ اس جملے کو آپ کو 2 مرتبہ کہنا چاہیے. جو اصول کی بات یہ ہے, اصول کی بات یہ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ, کسی چیز میں نحوست نہیں ہے,
کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. نحوست بندے کے اپنے بد اعمالیوں میں ہے, ٹھیک, بندے کے اپنے کرتوت میں ہے. ہر چیز اللہ کی مخلوق جو ہے اس کے اندر اچھائی اور برائی کا پہلو ہوتا ہے. اب ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ فرماتا ہے جو بھلائی اور اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو نحوست بے فرقتی برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور یہ جو تواؤں پرستی پہ تو ڈیٹیل بات کرنی ہے میں نے, یہ جو آج ہمارا اس حد تک تواؤں پرستی ہو چکی ہے, ہم جو ہے وہ ہر چیز کو اٹھا کے جو ہے وہ بلی, کتے اور الو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں صاحب. مطلب ہم بنیادی طور پہ ہم کہاں کھڑے اس پہ بات کریں گے. منیرہ, قوم منتظر ہے, بریکنگ نیوز کیا ہے بتائیے نا ذرا. جی, جو فرنی تھی جو میں نے سب سے پہلے اس کو میں نے بوائل کرنے رکھا تھا وہ ریڈی ہو گئی ہے. اس کو بس میں نے ڈش آؤٹ کروں گی تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے. تب تک اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنا میں نے گاڑھا کیا ہے. یہ دیکھیں ذرا. اب اس کو میں ڈالوں گی ایک پلیٹر میں. اور ساتھ میں جو قورمہ تھا وہ میں نے اس کو رکھ دیا ہلکا سا تاکہ گریوی سرفیس پہ آ جائے, وہ بھی پکے گا. قورمہ جو آپ بنا رہی ہو کس کا؟ چکن کا نا. چکن. اچھا چکن کو, یہ چکن قورمہ جو ہے نا اس کی خوبی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ جی, اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ دانے دار ہونا چاہیے. جی ہاں, اگر دانے دار نہیں ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اہل دہلی سے دعا نہیں لی ہے. دانے دار ہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیا بات صحیح نا؟ ہاں, قورمہ ہونا چاہیے دانے دار. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب, ورنہ پھر اہل دہلی سے آپ نے دعا نہیں لی. ہاں بس ٹھیک ہے, آپ دیکھیے گا. یہ دیکھیے, اور اگر دانے دار نہیں بنانا تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اہل دہلی کو تلاش کریں, ان سے آ کے بیعت ہو جا کے. دہلی والوں کا قورمہ ہوتا ہے. بے شک, ہاں قورمہ ہوتا ہے دہلی والوں کا. ٹھیک ہے. آپ جب کراچی آئیں گے نا آپ کو کھلاؤں گا میں انشاءاللہ. ہاں یہ لیجیے, یہ میں نے اس کی پٹی صاحب آپ جب بھی کراچی آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی, اور کیا؟ یہ میں نے پلیٹر ریڈی کر دی ہے فرنی کا. پلیٹر ریڈی ہو گیا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہو گیا. واہ واہ واہ. اور جو قورمہ ہے اس کو میں دکھا دیتی ہوں. ابھی اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس میں, لیکن اس کا کلر بڑا اچھا خوبصورت آ چکا ہوا ہے کیونکہ اس کی گریوی اچھی بنی تھی, اس کے مسالے اچھے تھے, اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح بھونا گیا ہے. کوئی بھی جب ریسیپی بنائے جب تک اچھی طرح بھونی نہیں جائے گی اس کا کلر, اس کا ٹیسٹ وہ نہیں نکل پائے گا. تو اس کو بھی کر دیے. اور جو تھا مٹر پلاؤ اس کا اسٹاک نکلے, مٹرس میں ایڈ کر دیے. اب اس میں سلائس ایڈ کروں گی اور پھر اس کو دم پہ رکھ دوں گی. بالکل ٹھیک ہے, آپ دم پہ رکھیے. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات, افطار کا پیارا سا موقع اور انتہائی حسین سے گیسٹ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. برکت, نحوست اور یہ جو ہمارے یہاں بنیادی طور پہ کنسیپٹ ہے تواؤں پرستی کا, یہ انٹرلنک باتیں ساری انٹرلنک. ابھی وقفے سے قبل جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگین وہی بات ہے کہ جی جب آپ حلال اور حرام کے تصور کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے. اب ذرا اس سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں. پٹی صاحب, بہت کلوزلی آپ نے سوسائٹی کو واچ کیا ہے. آپ ظاہر ہے کئی جگہوں پہ چھاپے مارتے رہے, دیکھتے رہے سب کچھ, اور ظاہر ہے آج بھی آپ کے سامنے پورا ایک شخصانہ اس پورے معاشرے کا. آپ کے خیال میں برکت اڑنے کی بنیادی وجوہات میں حلال اور حرام جو تمیز ہے اس کا اٹھنا ہے نا؟ اچھا جب ہے تو آپ بتائیے ذرا, جو معاشرہ جس سم چل پڑا ہے پیسوں کی حوث میں, وہ کچھ سٹوریز بتائیں لوگوں کو. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور کس پہ پہلے سننا چاہتے ہیں. سر ایمپل ٹائم. دودھ پہ, بیسن پہ, مشروبات پہ, گوشت پہ, گھی, کوکنگ آئل پہ, مکھن پہ, ایمپل ٹائم ہے. کھل کے بولیں سر. پکوڑوں سے شروع کر. پکوڑوں سے دیکھیں, اللہ پاک نے رمضان میں روزے تو ہمارے پہ فرض کیے ہیں, پکوڑے ہم نے خود فرض کر لیے. ہاں بالکل صحیح. اور اس کے لیے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ بہت جگہوں پہ آپ کو بیسن ملے گا جو چنے کی دال سے سستا ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ حالانکہ اسی چنے کی دال کو پیسنے کے بعد اس میں ایک پروسیسنگ کاسٹ ایڈ ہوئی, اس میں ان کا منافع شامل ہوا, ٹرانسپورٹیشن, پیکنگ, یہ سارا کچھ ملا کے تو اس کی بیسن کی قیمت تو چنے کی دال سے زیادہ ہونی چاہیے. بہت سی جگہوں پہ اس سے سستی ہے. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دالیں, وہ اناج جن کو کیڑا لگ جاتا ہے, جو اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں, جن کے اندر سے کیڑے غذائیت نکال لیتے ہیں, خالی خول بچ جاتا ہے, وہ دالیں
اور وہ مونگی کی باریک دال جو 0 سائز کی, جو عام کاؤنٹر پہ سیل نہیں ہو سکتی ہے, وہ مونگی کی دال بھی, اس کے بعد پھر مکئی اور بہت تھوڑی مقدار چنوں کی دال کی, یہ ملا کے ان کیڑوں سمیت جب اس کو پیس دیا جائے گا تو وہ جو بیسن بنے گا وہ سستا تو ہوگا, ان کا منافع تو بڑھ جائے گا, لیکن ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کھا رہے ہیں آپ نے تو خوش طبی میں پکوڑے کہا تھا, بھٹی صاحب نے اس کا بھی اپنا تجزیہ میں نے اسی لیے طلاق دی ہوئی ہے پکوڑوں کو. طلاق دی. ہاں بڑا اچھا کیا. اب جس معاشرے میں سر یہ مجھے بتائیے نا, راستہ پیسے کمانے کا یہ ہوگا, وہ برکت کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اچھا پھر اس کے بعد آگے آ جائے, اگلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے کہ سموسے اور پکوڑے کی دکانوں پہ رش لگا ہوا. توجہ سے سن رہے ہو, سب سے زیادہ پکوڑے وہ کھاتے ہیں میڈم, سب سے زیادہ پکوڑے کھاتے ہیں, ٹینشن میں آ گیا. اچھا اب سموسے اور پکوڑے کی دکانوں پہ آپ کو رش لگا ہوا نظر آئے گا, وہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے. وہ کیا؟ کہ جس کڑائی میں فرائنگ ہو رہی ہے اس میں آپ تیل کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو وہ تیل کالا نظر آئے گا, لیکن ہو سکتا ہے وہ کڑائی کالی ہے تو وہ اس کا شیڈ آ رہا ہو. تو آپ نے نوٹ کرنا کیا ہے, نوٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے نیچے جو آگ ہے, ایک تو اس کا دھواں ہے, ایک اگر جو کڑائی جس میں وہ فرائنگ ہو رہی ہے اگر اس کے تیل میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے, اچھا, تو وہاں سے خریداری نہ کریں. وہ تو ہر جگہ نکل رہا ہوتا ہے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے جی, جو بھی مطلب بنا رہا ہوتا ہے وہ سموسا, وہ تو تیل دھواں نکل رہا ہوتا ہے. اگر وہ تیل میں سے دھواں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تیل ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے, وہ ان کا منہ کھل گیا, بالکل منہ کھلا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, وہ رینسڈ ہو چکا ہے, وہ کارسینوجینک ہو چکا ہے, کینسرس ہو چکا ہے. اللہ مینز یہ کینسرس آئل جو ہے اس کے اندر ہم فرائی کر کے لوگ دکانوں پر رش لگا کے لائن میں کھڑے ہو کے پیسے دے کے کینسر خرید رہے ہیں. اور وہ جو تیل ہے اس تیل میں فرائنگ سے کہیں بہتر ہے کہ آپ موبائل آئل میں فرائی کیا ہوا کھا لیں, وہ زیادہ اچھا ہے. جی, وہ آپ کی اپنی گاڑی کا تو آئل ہوگا, آپ کی اپنی گاڑی کا تو آئل ہوگا, وہ بتائیں. آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہیں لوگ شروع ہی نہ کر دیں. ہاں یہ بھی ہے, یہ صرف میں مثال دے رہا ہوں. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو تیل ہے, یہ تیل جیسے ہی اس طرح کی, یہ تیل نے ایک خاص چند گھنٹے فرائنگ ہونی ہے اس ہائی ٹیمپریچر پہ, اس کے بعد اس کو ضائع کر دینا چاہیے, ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں تیل کا لیول کم ہوا, اس میں اور اونڈیل دیتے ہیں, اور اونڈیل دیتے ہیں, اب وہ کینسرس ہو چکا ہوتا ہے. اس میں فرائنگ نہیں کی جانی چاہیے ہم لوگ. اور پھر یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کھلا کوکنگ آئل لے کے آتے ہیں. اب وہ جو کھلا کوکنگ آئل ہے یہ بیسیکلی پام آئل ہے. اچھا, اور پام آئل کی بھی وہ والی قسم ہے جو سوپ گریڈڈ ہے, جو صابن بنانے کے لیے منگائی گئی ہے. صابن بنانے کے لیے؟ جی. اب اس سے اگر آپ فرائنگ کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کہاں سے جو صابن بنانے کے لیے بنائی گئی, ہم اس سے کھانا بنا رہے ہیں, اسے کھانا بنائیں گے. اب وہ جو ہے وہ عام ٹیمپریچر پہ, ہمارے باڈی ٹیمپریچر پہ اندر میلٹ نہیں ہوگا. جب باڈی ٹیمپریچر ہمارا 37 ڈگری ہے اس پہ اس نے میلٹ نہیں ہونا, تو اس میں جا کے 45-50 ڈگری پہ میلٹ ہونا ہے, تو وہ اندر تو اس نے جمے رہنا ہے. تو ہارٹ اٹیک کیوں نہ ہو, فالج کیوں نہ ہو, برین ایمریج کیوں نہ ہو. تو سر ہمارے اس کا مطلب یہ کہ پورے معاشرے میں 2 نمبری ہو رہی ہے, بہت زیادہ 2 نمبری ہو رہی ہے. اچھا کام کرنے والے لوگ بھی یقیناً موجود ہیں, اچھا تیل بنانے والے, اچھا برانڈ لانے والے, کام کرنے والے ہیں. پرسنٹیج کیا کاؤنٹ کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز میں آپ کو ایک اسکیل دوں کہ مطلب اگر مثال کے طور پہ آپ کیا مطلب اگر فرض کریں کہ 10 افراد ہیں تو 10 میں سے کتنے کرپٹ ہیں پاکستان میں؟ مجھے تو لگتا ہے کچھ 6-7 ہیں. 7 یعنی 70% کرپشن ہے ہمارے, 30% اچھے لوگ ہیں. مطلب بٹی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر پکوڑا کھانا ہی ہے تو گھر بنا کے کھا لیں, اور سرسوں کے تیل میں بنائیں. نہیں تو آٹا کہاں سے لیں گے سر؟ بیسن. اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے تو ہم نے 2-3 گھروں نے مل کے کو 10 کلو دال, ہم نے کہا کہ ہم شیئر کر لیں گے, 2-3 کلو لے لیں گے ہم, تو ہم نے بیسن اپنا بنوا لیا. اوکے ٹھیک, اپنی دال دی اور چکی سے پسوا. مطلب بات یہ ہے کہ پکوڑا شریف کھانا ضرور ہے. نہیں, اگر زیادہ دل کرے, چسکا لگانا ہے آپ نے, تو سرسوں کے تیل میں بنائیں اور اپنے گھر والے بیسن سے بنوائیں, بالکل بازار والے سے نہ جائیں. صحیح. سر جب اب صورتحال جب معاشرے کی یہ ہو جائے کہ مور دین 70% لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر کمائیوں کی طرف چلے جائیں, تو ڈو یو تھنک کہ جی پھر ہم کلیم کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو؟
مطلب حلال حرام کا تصور ہم نے ختم کر نہیں، پھر برکت دور وہ پتھروں کا انتظار کریں، پتھروں کا انتظار کریں. یہ تو سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ہاں بالکل صحیح. ورنہ قوم شعیب سے کیا ہم نے کم جرائم کیے ہوئے ہیں؟ سر وہ تو بلکہ یوں کہیے کہ انجینئرڈ کرپشن ہمارے ہیں. وہ تو انجینئرڈ ایک کرپشن جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا، وہ سارے جرائم ہمارے اندر ہیں. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ گزشتہ جتنی امتیں گزری ہیں مجموعی طور پہ ان ساروں کے جتنے جرائم ہیں وہ ہمارے یہاں عام ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے تو ہمیں اس مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم پلٹ آئیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدایت کی طرف، جو آپ نے راستہ طریقہ، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے میری امت کے کسی فرد کو دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور جس نے مجھے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اب ایک طرف ہمارے نبی تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ہم اس سطح پر آ گئے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے حضور کے فرمان کی بھی. اللہ نہیں سر ہے نہیں، ہمیں یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میرا تعلق ہی نہیں، اور پھر بھی پرواہ کوئی نہیں. ایسا ہی کہ نہیں ہے تعلق تو نہ ہو. استغفر اللہ علامان والا یہاں تک اتر آئے ہیں. اس سلسلے میں جنید صاحب میں بٹی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پلیز کہ بٹی صاحب کی اس سلسلے میں 2004 سے ماشاءاللہ یا اللہ ان کو زندگی دے، میں ان کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں، اور بڑی دعا کرتا ہوں میں آپ کے لیے. کیپیسٹی میں ان کا بہت کام ہے. تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اس پہ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تو آخر کیوں ابھی تک پرائمری لیول پر، گراس روٹ لیول پر، گلی محلوں تک کیوں نہیں ہمیں سرکار نظر آ رہی، کیوں نہیں ہمیں اس پر ایکشن نظر آ رہا، کیوں نہیں بہتری نظر آ رہی، بلکہ دن بدن اور زیادہ تنزل کی طرف؟ ایسا ہی تنزل. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا ہمارا جو خامی ہے نا، وہ یہ ہے کہ فوڈ اتھارٹیز ہماری بن چکی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، لیکن یہ جو اسٹریٹ فوڈ ہے، جو چھوٹا جو سٹال والا ہے، اس تک ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، انفورسمنٹ نہیں ہوئی. یعنی وہ ریسٹورنٹس کے لیول پہ جو ہے پھر بھی وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ٹھیلے جو لگے، یہ ٹھیے ٹھیلے ہیں، ان کو نہیں، ان کی تو ان کو ابھی تک قانون کے دائرے میں لایا ہی نہیں گیا. قانون ہی نہیں بنا ان کے لیے. نہیں، قانون بنا ہے، عمل درآمد کے لیے ابھی ان کا انتخاب نہیں کیا گیا. حالانکہ ہماری میجورٹی عوام کی ادھر سے مستفید ہوتی ہے. جی ٹھیلوں پہ تو مطلب ہے کہ پہلے کینسر ہاسپٹل بھر جائیں، پھر انتظار ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ایکشن کریں. بدقسمتی سے یہ انتظار تو نہیں. ٹھیلوں پہ تو جتنا سب سٹینڈرڈ چیز بک رہی ہوتی ہے، مطلب وہ تو انتہائی ہے. ادھر جب جائیں گے تو ایک تو لوگ کہیں گے غریب ماری کر رہے ہیں، ہمارا عمومی رویہ بھی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے غریب کا روزگار مار رہے ہیں، غریب کا روزگار مار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھی ان کے لیے ایک ہمارے ڈائریکٹر جنرل آئے تھے فاروق نسوانہ صاحب، رفاقت نسوانہ صاحب، انہوں نے یہ کیا تھا کہ ماڈل فوڈ کارٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے اخوت والوں کے ساتھ مل کے، کہ ان کے لیے فوڈ سٹال بنائے جائیں، ان کو فوڈ ہینڈلر کو تربیت دی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ نے ایک تو گندے برتن نہیں، آپ نے وہ گندے پانی سے برتنوں کو نہیں دھونا، کیونکہ ان کے پاس واشنگ فیسلٹی نہیں ہوتی ہے. پھر ان کے جو آئل ہے اس کو بھی چیک کیا جائے، پھر ادھر جالیاں لگوائی جائیں، ان کی چٹنی کو بھی چیک کیا جائے، جس سے بڑے چٹخارے لے کے لوگ کھاتے ہیں، پرسنل ہائیجین کو بھی چیک کیا جائے. یہ سارا کچھ تھا، لیکن وہ پھر اس کے بعد آگے چلا نہیں. اچھا سر ایک بات بتائیے، نوست پہ ہم بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں مطلب ایک بڑا ایک کام سے تاثر ہے صاحب کے، مطلب میرے روزگار میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں کیا نوست ہو گئی ہے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی، پتہ نہیں کیا نوست ہو گئی ہے، گھر کے اندر کل شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا نوست ہو گئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کام صحیح طرح سے نہیں چل پا رہا ہے تو مطلب کوئی نوست ہو گئی ہے. ہم اٹھا کے یہ لفظ نوست کے کھاتے کے اندر چیزوں کو ڈال دیا کرتے ہیں. نوست اٹ سیلف کیا ہے، مطلب ذرا سمجھائیں. قرآن پاک نے اس مسئلے کو اتنے واشگاف الفاظ میں ایڈریس کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے گی. اچھا وہ کیا؟ یہ جو آپ تنگی کہہ رہے ہیں، تنگی اس وجہ سے تنگی ہو گئی، اس وجہ سے عجیب نوست پڑ گئی ہے گھر کے اندر، اللہ پتہ بیماریاں آ گئی ہیں، نوست پڑ گئی. اللہ پتہ کیا فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے. ہائے دیٹس آل. کتنی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. بالکل صحیح. جب گھر میں قرآن نہیں کھلے گا، جب نماز نہیں پڑھی جائے گی، بالکل ٹھیک، جب سچ نہیں بولا جائے گا، جب حلال نہیں کھایا جائے گا، حلال کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، جب اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو پھر تنگی تو ہوگی، پھر نحوست تو ہوگی. برکت اللہ کی اطاعت میں ہے.
اور اللہ کی نافرمانی میں نحوست ہی نحوست ہے. بالکل ٹھیک ہے. نحوستوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اللہ کی اطاعت کے. اور یہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے, مفتی صاحب نے پوچھا بھٹی صاحب سے کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ادارے وہاں تک پہنچے کہ نہیں, اور وہ الگ بات ہے, ہم بھی تو انسان ہیں, وہ کرنے والے بھی تو مسلمان ہیں, ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے. بالکل صحیح. جو خربوزوں کو میٹھا بنا رہے ہیں, تربوز میں انجیکشن لگا رہے ہیں, بتائیں جو سیب اور خربوزے کے اوپر سٹیکر لگا کے اس کو گلا سڑا چھپا کے بیچ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ہر جگہ حکومت ٹھیک ہے عملداری نظام کی ہوتی ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم نے مرنا نہیں ہے, موت کو بھول گئے. بالکل صحیح. سدا رہنا ہے یہاں. اور پھر ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ زہریلا ماحول پیدا کر رہے ہیں, اپنے ہی بچوں کے لیے کر دیا ہے نا. ایسا ہو رہا ہے جنید صاحب, جو چیز میں بیچ رہا ہوں وہ میں زہر بنا کے آپ کو دے رہا ہوں. بالکل صحیح سر. اور جو آپ فروخت کر رہے ہیں وہ زہر بنا کے آپ مجھے دے رہے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے, اس وقت بھٹی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بہتر بتا پائیں گے. ظاہر ہے مفتی صاحب نے جو ابھی سوال کیا, ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں, اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے. سر یہ جو روز نیوز چل رہی ہوتی ہے, تماشے ہو رہے ہیں کہ جی ادھر چھاپا ادھر چھاپا, ڈی سی کا اس کا چھاپا, مطلب اللہ معاف کرے سوری ٹو سے, مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں سوائے ڈرامے بازیوں کے اور مطلب نیوز کے اور یہ دکھاوے کے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں پرائسز کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے, جو آفیشیل پرائس ہے اور جو مارکیٹ پرائس ہے. ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی سر, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. پورا مافیا پیچھے کام نہیں کر رہا. ایسے ہی پھر آپ ایکسپیکٹ کریں برکت ہو جائے. بتائیے نظر اس کے بارے میں. میں اس پہ پرائس والے پہ آتا ہوں. اس سے پہلے ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کر دوں. مجھے آپ نے ابھی خربوزے کو ٹیکا لگانے والی بات کی. خربوزے کو ٹیکا, اب آج سر قوم کو ٹیکا لگ رہا ہے, پورے قوم کو ٹیکا لگ رہا ہے. لیکن آپ عوام کو یہ بتا دیں کہ جو پھیکا خربوزہ ہے نا وہ بہتر ہے. اچھا, ہم میٹھے خربوزے پہ نہ جائیں. یہ بات ہوئی نا. اچھا, اب وجہ کیا ہے کہ جب ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم نے میٹھا خربوزہ لینا ہے تو دکاندار کہے گا شرطیہ میٹھے نے میرے کو. شرطیہ میٹھے تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب اس نے خود انہیں میٹھا کیا ہے, باقی تو وہ اندر گھس کے نہیں دیکھ سکتا. چینی کا پانی ڈال دیا. چینی کا پانی نہیں, وہ ہے سکرین. اچھا, اب اس کے لیے جو سرنج لگائی جاتی ہے وہ سرنج بھی کسی لیبارٹری کے باہر سے, کسی کلینک, کسی عطائی کلینک کے باہر سے اٹھا کے لایا ہوا ہے. اب وہ جو سرنج ہے وہ پتہ نہیں ایڈز کے مریض کو لگی ہے, وہ کسی ہیپاٹائٹس والے کو لگی ہے, وہ کس قسم کے وائرس اور جراثیم لے کے آئی ہوئی ہے. تو خربوزہ کھانا چھوڑ دیں. اس سے اب اگر انجیکشن لگایا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ اس میں صرف مٹھاس نہیں آ رہی, ذائقہ نہیں آ رہا, اس میں بیماریاں بہت سی آ رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ سرنج اگر نئی بھی لے کے آ رہا ہے, ٹھیک, سیل بند لے کے آ رہا ہے, تو بھی وہ استعمال شدہ ہے, کیونکہ بڑی دیر اس نے ایک ہی سرنج اس نے کئی ہفتے چلانی ہے. وہ باہر اس نے گندگی میں پڑے رہنا ہے, اس نے کون سا اسٹیرلائزڈ ماحول میں پڑے رہنا ہے. اچھا, اب کئی بار آپ خربوزہ کھاتے ہیں, کیا تصور قائم کیا آپ نے, ایک ہی سیرین سے اس نے کتنے خربوزوں کو ٹھیک, جی کتنے ٹھیک. اچھا, اب اس کے بعد آپ ایک اور چیز نوٹ کریں, آپ خربوزہ کھاتے ہیں, وہ ایک سائڈ سے میٹھا ہوتا ہے, ایک سائڈ سے پھیکا ہوتا ہے نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے چلا گیا ہوتا ہے سکرین, کیونکہ خربوزے کی جو اس کی ناڑ ہوتی ہے, جو اس کو خوراک کی نالی ہوتی ہے, وہاں سے اسے کاٹا جاتا ہے, اس جگہ سے انجیکٹ کیا جاتا ہے. جب تک تو وہ پودے کے ساتھ, بیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو اس کی ساری وینز جو ہیں اندر, جو سسٹم میں خوراک لے جانے والی نالیاں, وہ زندہ ہے, تو اس میں ساری مٹھاس ایک جگہ پہنچ سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ اتارنے کے بعد ریڑھی پہ لگایا جاتا ہے, اس لیے وہ ڈیڈ ہو چکی ہیں, وہ ایکلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. آپ نے انہیں رستہ بتا دیا ہے. ایک اور چیز, شہباز بھائی سوچ رہے ہیں میں نے کل کھایا تھا وہ بھی باہر نکل آئے. اب وہ میں اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک جوس والی دکان پہ گیا ہوں, تو وہ نمک سامنے پڑا ہوا ہے, اور اس میں کالی مرچ بھی ڈلی ہوئی ہے, کالا نمک بھی, اور اس میں سکرین بھی ڈلی ہوئی. تو میں نے کہا یار اتنا میٹھا کس طرح ہو گیا, میرے سامنے آنکھوں میں نمک ڈال کے, ایک آدمی کو کھٹا مل رہا ہے اور مجھے میٹھا مل رہا ہے. میں کہا یہ کیا ہے, آنکھوں میں دھول جھول رہے سامنے. اور اس میں جب وہ خربوزہ آپ کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سائڈ سے گلا ہوا ہے, جس سائڈ سے اس میں مٹھاس کی کنڈنسیشن زیادہ ہوگی, مصنوعی مٹھاس کی, اس سائڈ سے گلنا شروع ہو جائے گا. تو آپ برائے مہربانی میٹھے خربوزے پہ اصرار نہ کریں, پھیکے پہ چل جائیں, ذائقہ نہ دیکھیں, افادیت دیکھیں, پھیکا لے لیں. صحیح.
اور باقی اس کے علاوہ بھی یہ جو پرائس کے جو اچھا اب آ جائیں پرائس کی، ہاں یہ اس کا بتائیں نا ذرا. تربوز کو سرخ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. تربوز کو سرخ نہیں کیا جاتا جی، اس کو کوئی انجیکشن نہیں لگ سکتا. آپ اسے انجیکشن لگائیں گے، اس کی جو چھلکا ہے باہر بڑا موٹا، آدھا انچ موٹا، اگر اس میں رنگ لگائیں گے تو وہ اس کو بھی رنگین کر دے گا. وہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کاٹ کے رکھتے ہیں. اوپر انہوں نے جو چھتری لگائی ہے وہ لال لگائی ہے، اوپر جو لائٹ رکھی ہے اس کے آگے لال پنی لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کے اوپر روشنی ایسی آئے کہ وہ آپ کو خوشنما لگے. بتائیے ٹھیک بتائیے. اچھا اب آ جائے پرائس کی طرف. تربوز کم از کم خطرے سے باہر ہے، خطرے سے باہر ہے. اس میں ہماری ترجیحات جو ہے وہ میٹھا ہونا نہیں ہے، لال ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس میں خربوزے میں ہمارا ترجیحات لال چاہیے. اچھا اب آ جائے پرائسز کی طرف. جو ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ اس کا پرائس کنٹرولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے جتنے انتظامی افسران ہیں، وہ چاہے ٹی ایم او ہے، ٹی او آر ہے، تحصیلدار ہے، پٹواری ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو بھی عہدے ہیں. بتا کتنا جا رہا ہے یہ بتانا ہے آپ نے. اب ان کو وہ لگا دیتے ہیں، ان کو پرائس میجسٹریٹ کے اضافی اختیارات دے دیے جاتے ہیں. اب ایک ٹاؤن میں ایک پرائس میجسٹریٹ ہے اور وہاں پہ کوئی 10,000 دکانیں ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سارے ایریے کو اپنے ایریے کا ایک نقشہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہفتے میں اس کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، اور جا کے کو 10-12 پھل فروشوں، سبزی فروشوں، کریانہ فروشوں کو 2-2 3-3 کو پکڑے گا. ان کو 3,000 سے 5,000 روپے جرمانہ کر دے گا. اس کے بعد واپس آ جائے گا اور پھر اس کی باری جو ہے اب اور مہینے تک نہیں آئی. ٹھیک ہے. اس کو چونکہ پتا ہے کہ آج مجھے یہ 3,000 یا 5,000 جرمانہ، یہ نقصان ہے. اب اس نے یہ اپنی کاسٹ میں ایڈ کر لیا. اس نے کہا جی یہ بتا دے دیا میں، وہ ہم سے نکال لینا، وہ اس نے رات تک ہمارے سے پورا کر لینا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرائس میجسٹریٹ یا افسر وزیر جا کے جرمانے کرتے ہیں، یہ اس پھل فروش یا دکاندار کو نہیں ہوتے، یہ بھی جرمانے ہمیں ہوتے ہیں. تو ہم ایک تو اوور زیادہ قیمتیں دے رہے ہیں، یہ جرمانے بھی ہم دے رہے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی برکت ہو جائے. تو کیسے مجھے بتائیے. اور پھر ایک اور اس میں جو بدنصیبی اس قوم کی ہو گئی ہے وہی ہو گئی صاحب کہ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ضعیف الاعتقادی کیسی ہو گئی کہ اب تعاون پرستی ہمارے یہاں بڑھ گئی ہے. ذرا اس پہ بھی بات کریں صاحب. یہ جو سب ہمارے یہاں کنسیپٹ ہو گیا صاحب کہ اگر ہم مثال کے طور پہ مغرب کے بعد جھاڑو دے دیں گے تو یہ مال جو ہے وہ چلا جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. یا مطلب یہ کالی بلی تو بہت عام ہو گئی، بہت ڈسکس کر لیا کالی بلی کو ہم نے. بیچاری وہ بھی سوچتی ہوگی بلا وجہ کیوں میں اتنا ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو کنسیپٹس ہمارے ذہن میں ہے تعاون پرستی کے کہ جی مطلب اگر کوئی الو آ کے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے بیسکلی؟ اس سے کوئی نقصانات ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو اس کی نفی کی گئی ہے. 2-3 میں آپ کو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا تو اس دن سورج کو گرہن لگا تھا. تو یہ سارا ڈال دیا گیا سورج پر کیونکہ گرہن لگا ہے حضرت ابراہیم کے انتقال کی سبب جناب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ اتنے بڑے وجود کو جب چاہتا ہے روشنی دیتا ہے، جب چاہے اس کی روشنی روک لے. دوسرا، سفر کے مہینے کے حوالے سے اہل عرب میں یہ اعتقاد تھا کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، لوگوں کو یہ وہم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں کوئی کسی قسم کی بلائیں اور مصیبتیں نہیں اترتی. ٹھیک ہے. تو اسلام نے ایسے تمام توہمات کا سرے سے رد کیا ہے کہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ صرف اپنی خود ساختہ لوگوں کے تصورات ہیں جو زبان در زبان چلتے ہیں، سوسائٹی میں گھومتے ہیں، اور پھر خاص طور پر اس میں مردوں سے زیادہ خواتین انوالو ہیں. میں ساری بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہے سے ہوتا ہے. وہ نہ چاہے آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور وہ نفع دینا چاہے تو آپ کا نفع روک کوئی نہیں سکتا. مطلب آنکھ پھڑک رہی ہے تو پیسہ سیدھی پھڑک رہی ہے تو پیسہ آئے گا، الٹی پھڑک رہی ہے تو چلا جائے گا. یہ کیا یہ سب وہم ہے. یہ سب توہمات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایسی چیزوں کے ساتھ ہماری تقدیر اور ہماری قسمت کو معلق نہیں کیا گیا. اچھا، یہ جو ہے بین الاقوامی مرض ہے. ویسے یہ دیگر اقوام دیگر جو مطلب اپنا مذاہب ہے اس میں بہت زیادہ مطلب یہ ماننے والے جو
وہ اس کے سب سے زیادہ تو ہندوستان میں پایا جاتا ہے، ہندوؤں میں سب سے زیادہ ہے. بالکل ایسا ہے. جتنے بت پرست ہیں نا، چاہے وہ ماضی میں تھے یا آج کے ہیں، بت پرست لوگوں میں یہ زیادہ توہمات پائے جاتے ہیں. عرب کے معاشرے میں ہم بھی چونکہ شاید ہندو اور سکھوں سے مسلمان ہوئے ہوئے اس خطے میں رہنے والے ہیں، انفلوئنس بہت زیادہ اس وجہ سے ہم اس سرزمین پہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اگین وہی بات، انفلوئنس بہت. لیکن اگر لیٹس سے اس میں ایک اور بات، ذرا بات آگے بڑھائیں صاحب، اگر لیٹس سپوز کوئی شخص یہ سوچتا ہے، اب یہ ایک بڑا عامیانہ سا سوال میرا خیال ہے ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، بلکہ شاید ہو سکتا ہے میں بات کروں تو ذہن میں یہ سوال آئے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ صبح اس نے مجھے اپنی شکل دکھا دی ہے، اس منحوس کی وجہ سے میرے کام کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا مطلب میں نے اس کی شکل سے یا بد شکلی سے یا اس کو برا جاننے کی وجہ سے بدشگونی اس سے میں نے لی ہے. تو یہ بدشگونی لینا جو ہے کسی کام سے، یعنی مثال کے طور پہ اور آسان کروں میں، چلے بلی کو یاد کر لیتے، کالی بلی جو ہے وہ سامنے سے چلی گئی، اب میں نے بدشگونی سے لے لی کہ چلی گئی سامنے سے، میرے کام کا بیڑا غرق ہو گیا. یا یوں کہہ لیجئے کہ صبح میں نے دکان کھولی، کوئی گاہک آیا اس سے کلکل ہو گیا، آج تو پورے کام کا ستیاناس، پورے دن کا ستیاناس ہو گیا، بونی خراب ہو گئی. ہاں بونی خراب ہو گئی، بسم اللہ خیر مندی ہوئی. تو یہ جو بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ یہی تو ابھی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو مشرک معاشرے تھے نا، مشرک جو شرک کرتے تھے، بت پرست تھے، ان معاشروں کے اندر یہ توہم پرستی ایگزسٹ کرتی تھی. تو اس کا مطلب اگر اسلام نے اسی پر تو قدغن لگائی ہے، توحید پر کامل ایمان اسلام نے دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ جس کو نفع دینا چاہے اسی کو نفع ہوگا. ایک حدیث شریف یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لوجتمعوا علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا ما کتب اللہ لک وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ لَوِجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جُفَّتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ. فرمایا پوری کائنات جمع ہو جائے اور وہ تمہیں نفع دینا چاہے، سوائے اس کے نفع ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پوری کائنات جمع ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا ایک ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکتی جو تمہارے مقدر میں. اور آخری جملہ یہ ہے اس حدیث کا کہ جفت الصحف ورفعت الاقلام، صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے. لہذا یہ ایمان کی کمزوری ہے اور یہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا. اب اس میں آگے ایک بات اور کرنا چاہوں گا، وہ پھر ذرا میں لارڈز کے کلام کے بعد، یہ جو ہمارے ہوتا یہ ہے کہ وہ صاحب جو صبح تیار ہو کے نکلے، اچانک بیگم سے کھٹ پٹ ہو گئی کسی بات کے اوپر، وہ گلے پڑ گئی صبح، مطلب وہ ایک جملہ کہہ دیا، وہ پتہ چلا پارا بالکل ہائی ہو گیا، بیڑا غرق کر دیا تم نے، اب میں نکل رہا ہوں کام پہ، دیکھو اب کام کی ایسی تیسی ہو گئی، صبح کل کر دی تم نے، سارا کام خراب ہو جائے گا، آگے جا کے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جھگڑے کیا بے برکتیاں پیدا کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آپ کو کچن کی جانب لیے چلتے ہیں اور دیکھیں منیرہ اس وقت کیا کر رہی ہیں. جی منیرہ. جی جنید بھائی، جو رائس تھے وہ میں نے دم پہ رکھ دیا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرنک ہے روح افزا کی، روح افزا وتھ بیزل سیڈس، میں وہ بناؤں گی. اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوگا، تقریباً ہم اس میں 2.5 کپ پانی لیں گے، اور اس کے اندر میں شوگر سیرپ اس کا ڈالوں گی، روح افزا کا تقریباً 6 چمچ. اور بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے، اور افطاری کے بغیر اگر روح افزا نہ ہو تو میرا لگا آپ کی ٹیبل میں کچھ کمی رہ دیتی ہے. 100% خالی ارکیات سے بنا ہوا ہے. اس میں 6 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے تقریباً روح افزا کے. بہت ہی ایزی اس کو پریپیئر کرنا. ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا لیمن جوس. اگر آپ چاہیں تو اس میں شوگر ویسے بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون، اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے بیزل سیڈ تقریباً 2 ٹیبل سپون بیزل سیڈس کے میں ڈال دوں گی، اور اس کو میں مکس کر دوں گی. اور یہ دیکھیے گا ہمارا زبردست سا ڈرنک ریڈی ہو جائے گا. اس کو ٹھنڈا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سحری میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ دہی میں ایڈ کر کے
آپ اس کو روح افزا کو استعمال کریں, آپ کو پیاس نہیں لگے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے افطاری کے وقت بہت ہی آپ کی جو پیاس کی کمی ہے اس کو دور کرتا ہے, آپ کو تازگی کا احساس دلاتا ہے. اور یہی نہیں کہ اس کے پینے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو سارے دن کی جو تھکن ہے, جو آپ کی خالص جو کہتے ہیں نا مشروب مشرق روح افزا, وہ دسترخوان مکمل ہی نہیں ہوتا روح افزا کے وقت. جی بالکل. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پئیں تو زبردست ہے. یہ دیکھیں دونوں اس کی ڈرنک میں نے بنا دی ہے. اس کی اور بھی بہت ساری ریسیپی ہیں, میں ڈیلی اس کو ایک ریسیپی ریڈی کروں گی. اور یہ آج میں نے بنایا ہے روح افزا ود بیزل سیڈس. ٹھیک, اور کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ اور میں چاہ رہی تھی کہ دم کھول دوں رائس کا بھی. دم کھول دیں؟ جی رائس جو ہے اس کا میں کھول دوں, اس کا دم, تو وہ بھی ہے. مرور نہ جائے کہیں وہ. نہیں میرا مطلب ہے کہ اس کو میں کھول دوں, وہ اس کے ریڈی ہو چکے ہوں گے. یہ بالکل ہاں تیار ہے. کیا بنایا آپ نے, ذرا دکھائیں بھائی اسکرین پہ کیا بنایا ہے. مٹر پلاؤ. واہ مٹر پلاؤ, واہ 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 واہ, مٹر پلاؤ بنایا میں نے ریڈی کر لی ہے. واہ, کیسے ایک ایک دانہ الگ الگ ہے رائس کا. واہ بہترین. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا قورمہ ہے وہ بھی میں نکال دوں گی. ابھی میں تھوڑا سا اس کو صرف ڈسپلے کے لیے لگاؤں گی, باقی پھر میں افطاری کے وقت پورا اس کا پلیٹر لگاؤں گی. یہ دیکھیں دانہ دانہ اس کا. یہ رائس بھی ہمارے ریڈی ہو گئے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قورمہ تھا وہ بھی میں چاہوں گی کہ وہ بھی نکال لیں. یہ دیکھیں, آئل جب تک سرفس بنائے تب تک آپ کا گریوی اچھی نہیں بنتی. اگر آپ اس ریسیپی کو بنائے مٹن میں تو پھر اس کے لیے پہلے آپ کو مٹن کو اور سب اسپائسیز ایڈ کر کے آپ کو اس کو بنانا پڑے گا. یہ میں نے قورمہ بھی اس کا نکال دی ہے. آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے. لیکن ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے نا اور پکنا مانگ رہا ہے. چلیں اس کو اور پکا لیں گے. اس کا پانی تھوڑا سا اور جلنا چاہیے ابھی. ٹھیک ہے. ہاں یہ لیں, ابھی شوربہ جو ہے نا اس کا, تو اس کو ابھی اور پکائیں گے. ہاں یہ دیکھیں میں نے کیمرے سے پکڑ لیا. ذرا یہ کمبینیشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پھر وہ رہ جاتا ہے. یہ دیکھیے. لیکن صحیح کہہ رہا ہوں نا میں. جی بالکل ٹھیک. میری نگاہ نے صحیح پکڑا ہے نا. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے, آپ نے صحیح کہا تھا قورمے کے بارے میں. چلیں بہترین ہو گیا. اچھا جی, کیا فرمائش کی مفتی صاحب نے سنا ہے یار؟ یہ بڑی کہہ رہے ہیں مطلب شہباز بھائی لفٹ ہی نہیں کرا رہے. بات ہے مفتی صاحب کا حکم, بلکہ دونوں مفتی صاحبان کا حکم. ہمارے چند اشعار بڑے ذوق کی نعت ہے, مجھے بھی بڑی پسند ہے. چند اشعار. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے, سامنے میرے آقا کا در ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میری بخشش کا سامان یہی ہے, اور دل کا بھی ارماں یہی ہے. ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں. ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں.
اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرما دے کس کو صدا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں۔ قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں، یا رسول اللہ، بس اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرما دے کس کو صدا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنی آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کرے ناظرین ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو سرکار علیہ السلام کی محبت ہے یہ کیا ہے۔ ان کا ذکر آتے ہی ظاہر ہے غلام رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دیکھا نہیں، دیکھا نہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں سرکار علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے احبا نہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میری ایک دید کے بدلے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سارے۔ لیکن وہی بات، ہم ایک طرف تو دعویدار ہیں اس بات کے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، اور دوسری طرف رسول کا کہا ہم نہیں مانتے۔ ذرا سوچئے کل بروز محشر جب کالی کمنی والے تشریف فرما ہوں گے تو ہم کس منہ سے اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے پیار تو بہت کیا تھا لیکن آپ کی اتباع نہیں کی۔ اسی وجہ سے ظاہر ہے ہماری زندگیوں میں ناظرین بے برکتی بھی ہے اور نحوستیں بھی ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت ٹچی قسم کا ناظرین آج موضوع ظاہر ڈسکس ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اب اگین وہی بات کہ شکوے شکایتیں تو ظاہر ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے کچھ سلوشن بھی جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ سلوشن پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن ایک جو بات میں مفتی صاحب سے وقفے سے قبل بات کر رہا تھا کہ آپ جب بڑوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ صاحب زندگی کے اندر وہ انداز نہیں ہم نے اپنایا کہ جو انداز ہمیں اپنانا چاہیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بے برکتی نظر آتی ہے، تو اپنی جو اگلی جنریشن ہے اس کو ہم کیا ٹرانسمٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ اہم ترین بات ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے حدیث پاک میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ آتا ہے کہ اپنے برتنوں کو جو ہے وہ الٹا کر کے مطلب جو ہے سویا کرو، تاکہ کیونکہ رات کو بلائیں اترتی ہیں تو اس میں جو ہے برتنوں میں اترتی ہیں۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو گھر کی چیزوں کو بہتر بھی کرتی ہیں اور آپ کے گھر کی بے برکتی کو جو ہے دور بھی کرتی ہیں اور گھر میں برکت بھی لے کے آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے وہ کام نہیں کر رہے تو اگلی جنریشن کو کیسے ٹرانسمنٹ ہوں گی وہ ساری باتیں؟ تو نیو جنریشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ گھروں میں برکت پیدا ہو؟ سینopsis کی صورت میں بتائیں۔ اس میں تو تربیت کی ضرورت ہے اولاد کی۔ مثلا اولاد کو یہ بتایا جائے کہ جب آپ پر غسل فرض ہو تو فوراً کر لیا کریں، بہت اچھے، کیونکہ حدیث پاک میں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جنوب، جس گھر میں ناپاک آدمی موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی اگر غسل کسی کے اوپر اگر فرض ہو گیا تو فوراً غسل کر لینا چاہیے، اگر کوئی وجہ نہ ہو تو فوراً کر لینا چاہیے، اور اگر تاخیر کر لی تو گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ دوسری بات ہے اولاد کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ نے کیا پڑھ کے سونا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، فجر کے وقت اٹھنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ چیزیں اولاد کو سکھانی، اور ساتھ اولاد کو وہ چیزیں بھی سکھانی پڑیں گی جن سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو جو رزق اسے ملنا تھا اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ دن رات موبائل پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب بیہودہ مناظر دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں مجھے برکت والا رزق دے۔ یہ تو حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ اس سے رزق اٹھ جاتا ہے، یعنی گناہ شروع کیا تم نے، رزق اٹھا لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ الحلف ممحقۃ للرزق، بندہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ بھی سمجھا دیجیے اگر جھگڑے جس گھر میں ہوتے ہوں بلا وجہ کی کھل کے بلا وجہ کی، اس سے پھر ایک تو نفسیاتی طور پر بندہ اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اس چیز کا الٹیمیٹلی اثر رزق پر پڑتا ہے، وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، یہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے نوجوانوں کو باتیں سکھانی ہیں۔ ایک آخری بات ضرور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دے دے تاکہ آپ کے جانے کے بعد عمل کریں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں شامل ہو وہ سارے ہی مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ اوکے، یہاں پر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے نہیں دی تو آپ کے باقی سارے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب آپ مطلب یا برکت ہو پڑھتے ہیں، برکت نہیں ہونی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں بسم اللہ، آپ ذرا غوثی اور دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أن البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمنت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دكت وشعوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واشن فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي مقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اے پروردگار عالم، قبولیت کی ان گھڑیوں میں تیرے حضور التجا اور درخواست ہے. مظلومین غزہ کی مدد فرما. اے اللہ، تکلیفوں اور اذیتوں کے مارے ان ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیبی دستگیری فرما کر ظالموں سے نجات اور چھٹکارا دے دے. اے پروردگار عالم، تیری تدبیر ہم نہیں جانتے، تیری ہر تدبیر پر ہمارا ایمان ہے. ہم ہر حال میں تجھ سے راضی ہیں اور ہمیں ہر حال میں اپنی ذات سے رہنے کی توفیق بھی بخشنا. پروردگار، جو ہمارے ملک میں تنگ دست ہیں، بدحال ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، یا اللہ سب کو باعزت اور باوقار رزق عطا فرما دے. اے پروردگار، جو جاب لیس ہیں انہیں برسر روزگار کر دے. میرے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے.
خاص طور پر مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے دے، کرائے کے گھروں میں پریشانی کے ساتھ گھٹ گھٹ کر رہنے والوں کو اپنے گھروں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے وسائل میں اضافہ کر دے، ہمارے ملک کو ہر قسم کے عدم استحکام اور کرائسس سے نجات دے دے۔ اے اللہ معاشی سیاسی ہر طرح کا استحکام اس ملک کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری ملک کی سالمیت کو ناقابل تسخیر کر دے۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر دے، ہماری پاک افواج کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ کر دے، ہمارے جوانوں کو ایک ایک جوان کو ایک ایک ہزار پر بھاری کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم اور خاص فضل سے ہمارے ساتھ اس وقت جتنے بھی دعا میں شامل ہیں سب کو اپنے بچوں اور بچیوں کا ہمیشہ سکھ دیکھنا نصیب کرنا۔ یا اللہ ہر ایک کی دعا، ہر ایک کی درخواست جو اس وقت ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہے وہ پوری فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ بڑا حسین موقع ہے ناظرین، یہ ظاہر ہے اس وقت سمندر کی مچھلیاں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، ہر روزے دار کے لیے دعا گو، انکاؤنٹیبل، کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فضل اس موقع کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، افطار کے بالکل عین موقع پہ بڑی خوشخبریاں ہوتی ہیں روزے دار کے لیے۔ بس میں جاتے جاتے صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا، انشاءاللہ وقفے سے لوٹ کے افطار کے بعد مزید آپ سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو یہ جو بے برکتی کے حوالے سے جو ہے اس کا حل بھی آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ گھروں میں برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پہ کرم کیا ہے بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وقت اس غم میں، اس تکلیف میں، یعنی جس کسی تکلیف کو آپ مطلب دیکھ رہے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ کو جو ہے بہت چھوٹی لگیں گی، لیکن اگر آپ اس تکلیف کو محسوس کر لیں گے جو تکلیف اس وقت غزہ والوں پر بپا ہے، کشمیر میں بپا ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، سب کے لیے دعا کیجیے۔ ہمیں تو افطاریاں اور سحریاں میسر ہیں، ہمیں تو اللہ کی نعمتیں میسر ہیں، ان کے پاس تو پینے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ افطار کے بعد گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا 14واں روزہ بھی افطار کر لیا۔ اب وقت بہت تیزی کے ساتھ ناظرین گزر رہا ہے، اور ظاہر رمضان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا دامن چھڑاتا ہوا ہمارے درمیان سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ اگین وہی بات، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک کنڈکٹ ہمیں دیا نا، کنڈکٹ زندگی گزارنے کا، اس کنڈکٹ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ بڑا بہترین منشور اور آئین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اگین وہی بات کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کر دیتا ہے، آپ کے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے نام میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کی عزت میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کی پوزیشن میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے مقام میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کی دولت میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کے رزق میں، یعنی ٹوٹالٹی میں اگر آپ رزق کی بات کریں تو پورے کے پورے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ اب اس میں ظاہر اولادیں بھی شامل ہو گئیں، اس میں آپ کے دیگر معاملات بھی شامل ہو گئے، تو زندگی کا ہر شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا باغ و بہار کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر تبدیلی پیدا کرنی ہے نا تو سب سے پہلے اس بات کا ذہن بنا لیجئے کہ میں نے آج سے اپنے آپ کو ریویمپ کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ برکت چاہتے ہیں نا تو آئیے ذرا اللہ کے نظام کے مطابق چلیں۔ رات کو کوشش کریں کہ میں نے کچھ بھی ہو جائے رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، میں نے ان خرافات میں، ان موبائل فونز پہ اور ان گیجٹس کے اوپر جو اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ناراض نہیں کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، میں نے صبح فجر پہ اٹھنا ہے ہر صورت میں۔ جس وقت رزق بٹ رہا ہوتا ہے میں بھی اس لائن میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، تیرا سوالی ہوں۔ جس طرح سے تو پوری دنیا کو رزق بانٹ رہا ہے، تیرے فرشتے پوری دنیا کو رزق بانٹ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو جو اس وقت لائن میں لگے ہوئے، میرا بھی نام یا اللہ تو شامل کر لے۔ دیکھیے آپ کے گھر میں کیسی بہار شروع ہو جاتی ہے۔ آپ شروع تو کیجئے، آپ کے گھر میں صبح یہ جو خدا نے خواستہ اگر میوزک چلتا ہے تو ذرا شروع تو کیجئے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا، تمام گھر کے لوگ جو ہیں وہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔
آپ دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کیسا کرم کرتا ہے. شکوے نہ کریں, یہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. یہ بیسکلی وہ ہے نا کہ قرآن کی ایک آیت ہے نا بڑی واضح کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تم پر جو پریشانی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت سی تو ہم نے معاف کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ جب بہت سی معاف کر دیتا ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ کتنا کریم ہے. وہ چاہتا ہے اس کا بندہ بارگاہ میں آ جائے, استغفار کو اپنی زبان پر سجائے, درود پاک کو اپنی زبان پہ سجائے, باوضو رہے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرے, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ہاں زیادتی نہ کریں, حلال اور حرام کا جو پیمانہ ہے اس کو سامنے رکھیں. نہیں چاہیے مجھے رشوت, کتنا ہی بڑا کام ہو, کتنا ہی بڑا ٹھیکہ ہو صاحب, کچھ بھی ہو, کسی کا بھی فون آ جائے, نہیں کروں گا کام میں, نہیں لوں گا رشوت میں, نہیں کروں گا 2 نمبری, نہیں کروں گا کرپشن, نہیں کروں گا ذخیرہ اندوزی, نہیں کروں گا میں کسی کام کے اندر ملاوٹ, کوئی بھی مال ایسا نہیں بیچوں گا کہ جس کے اندر خدا نخواستہ غلط ٹیگ لگا ہوا ہو. یعنی وہ مال جو ہے وہ لوکلی کہیں بناؤ اور اس کے اوپر میں کسی بھی قسم کا غلط ٹیگ نہیں لگاؤں گا, جہاں کہے وہیں کا لگاؤں گا. یعنی اللہ کو میں ناراض نہیں کروں گا. اگین وہی بات, جب آپ اللہ کو ناراض نہ کرنے کی سوچ لیں گے اور اللہ کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, میں آپ کو یہ سمجھ لیں وظیفہ بتلا رہا ہوں, ہاں یہ بس وظیفہ ہے, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, آپ دیکھیں برکت کیسے ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے. ایک ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سرکار علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کیا کرتے تھے. کوئی بات نہ سمجھ آتی تو پوچھ لیا کرتے تھے, اور جو پوچھ لیا کرتے تھے اس میں جو فرمان آ جاتا منون اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرمایا کہ تم کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے بیٹھتے ہو, یعنی مل کے بیٹھتے ہو یا الگ الگ بیٹھتے ہو. یہ سوال کیا آپ نے, اب جواب دیا جو صحابہ کرام نے, یہی بنیادی طور پر کرکس آف دی سٹوری ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم الگ الگ بیٹھتے ہیں. معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے ہو جاؤ, ایک ساتھ ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت فرما دے گا. 2 بڑی بنیادی باتیں, بلکہ 3 بنیادی باتیں. پہلے تو ذرا گھر والے اپنا انالیسس کریں. بڑے صاحب آ رہے ہیں رات کو 12 بجے, بیگم نے رات کو 8 بجے کھانا کھا لیا ہے, بچے کھانا لے کر روم کے اندر چلے گئے, انہوں نے روم بند کر دیا ہے. 2 بجے جو ہے بچہ جو ہے وہ پیزا آرڈر کرے گا, پیزا آئے گا. آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے کر کیا دیا ہے گھروں کا شر. کوئی ایک دسترخوان ہے جس پر بیٹھ کر مجتمع ہو کے کھائیں؟ شروع کیجیے آج سے یہ پریکٹس. تمام لوگ ساتھ کھانا کھائیں گے, کوئی الگ نہیں کھائے گا, اور اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے, ہاتھ دھو کے کھائیں گے. سنتوں پر عمل تو کریں, ہاتھ دھوئیں گے, بسم اللہ پڑھیں گے, ایک ساتھ کھائیں گے, سب مل کے کھائیں گے. آپ بلیو کیجئے میرے سرکار کا فرمان حق ہے, ہمارا کرنا غلط ہو جاتا ہے. شروع تو کیجئے, پھر دیکھیں برکتیں گھر میں کیسی ہوتی ہیں. لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا اس موضوع پہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے ذرا اب بس وائنڈ اپ نوٹ کی طرف چلتے ہیں. تینوں مہمانان موجود ہیں, ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر بے برکتی خدا نخواستہ گھر میں ہو گئی ہے تو برکت کے حصول کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے پہلے بٹی صاحب آپ فرمائیے. دیکھیے جیسے ابھی حضرت صاحب نے بات کی کہ ہم ایک چیز بیچ رہے ہیں, یعنی ایک شے کے تاجر ہم ہیں, لیکن 99 شے تو ہم نے باہر سے خریدنی ہے. ہم اگر خود 2 نمبری کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف جو آنی ہے وہ ٹھیک ہوگی؟ ویری ٹرو, ویری ٹرو. ہم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کہ نہیں ہم نے حلال کھانا ہے, واہ, طیب کھانا ہے, اور حلال میں برکت ہے, حلال میں برکت. بیش آپ نے جب لوگوں کا حق نہیں مارنا, لوگوں سے آپ پیسے تو پورے لے رہے ہیں, واہ, ان کو آپ چیزیں یہ دے رہے ہیں کہ آپ انہیں دودھ 2 نمبر دے رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ قسم نہیں کھانی, ٹھیک ہے, اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. ہم تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی خالص دودھ, 100% خالص دودھ, اللہ دی قسم خالص دودھ, معاذ اللہ. ہاں جی. اب ہم نے ایسی قسمیں بنا رکھی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دودھ ہے وہ بھئی یہ تو دودھ ان بھینسوں سے ہے جو مشینی بھینسیں ہیں. مشینی بھینس, مشینی بھینسیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ مشینی بھینس بیمار ہی نہیں ہوتی. یہ مشینی بھینس کبھی دودھ کا ناغہ ہی نہیں کرتی, بیمار بھی نہیں ہوتی, دودھ بیمار بھی نہیں ہوتی.
یہ مشینی بھینس وہ ہے کہ جو ایک وقت میں آپ اسے 1000 لیٹر لینا چاہیں وہ 1000 لیٹر بھی دے گی, آپ اسے 10,000 لیٹر دودھ لینا چاہیں وہ 10,000 لیٹر دودھ بھی دے گی. کون سی بھینس ہے صحیح بات. یہ مشینی بھینسیں ہیں. یہ بھینسیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں باندھ رکھی ہیں, ان کو نکال کے لاتے ہیں, چارہ بھی نہیں ڈالتے, چارہ بھی نہیں ڈالتے, پانی بھی نہیں پیتی, پانی بھی نہیں پیتی. کون سی ہے یہ یونٹ کھاتی ہے, وہ یونٹ کھاتی ہے, بجلی کے یونٹ کھاتی ہے, بجلی کے یونٹ اس کی خوراک ہے. ہاں جی. وہ بڑا بڑا ڈرم, ایک بڑا سا ڈرم ہوگا, اس میں یہ مشینی بھینس لائیں گے مدانی کی طرح کی, جی جی جی, جیسے ہماری واشنگ مشین ہوتی ہے اس طرح کا ڈرم, اس میں مدانی سی لگی ہوئی, اس میں 37 لیٹر پانی, 2 کلو خشک دودھ. اچھا مشینی بھینس کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ سمجھ آئیں گے. کہا تو ہے اتنی دیر سے دیکھیں, میں سادہ آدمی ہوں نا, میں نہیں سمجھ آتی, واپس سمجھ آ گئی. اور وہ گاڑیوں کی گاڑیاں تیار ہو کے سپلائی ہو رہی ہیں شہروں میں, دودھ بنتا ہے بنتا ہے جی, سنتھیٹک دودھ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور اس میں کیا کیا ڈلتا ہے؟ اس میں بتا رہا ہوں 37 لیٹر پانی, 2 کلو سوکھا دودھ, 1 کلو ایک مخصوص برانڈ کا گھی ہے, توبہ, ٹھیک, وہ میں نام نہیں لینا, اور اس میں 1-2 کیمیکل ڈلتے ہیں, وہ پوری ریسیپی نہیں دے رہا, نہیں تو لوگ بنانا چھوڑ. تو اب وہ آگے اس سے 1 من دودھ تیار, اور وہ جو ہے دودھ وہ انہیں کو 20-25 روپے لیٹر کاسٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ 100 روپے میں 3 کلو بھی دے دے تو لوگ اس طرح دنوں میں لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کیا برکت ایکسپیکٹ کریں گے؟ سر یہ تو میں تو سچی بات ہے, میرا تو دماغ اس وقت عجیب ہو گیا بالکل. فائنلی بس آپ وائنڈ اپ نوٹ بتا دیجئے, کوئی حل بتائیے کہ برکت کیسے گھر میں ہو. یہ تو اچھا جی, ایک تو بات میں کرنا چاہتا ہوں, میرے دل کی بات ہے اور میری ڈیمانڈ ہے. بھٹی صاحب گزشتہ 25-30 سال سے اس ملک کی عوام کو اویئرنیس دے رہے ہیں. بالکل صحیح. 23 مارچ گزرا ہے, یہ اس لائق تھے کہ انہیں ایوارڈ دیا جائے, انہیں ستارہ امتیاز ملنا چاہیے تھا. اور میری ڈیمانڈ ہے کہ نیکسٹ جو ہے, اگر ہمارے حکمران سن رہے ہیں, بھٹی صاحب کو ضرور ایوارڈ دیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری بات, میں جہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں آج کے اس پرمغز پروگرام میں, دیگر تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نماز روزہ کی پابندی, سچ حلال, ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو علامہ قرطبی نے حدیث کے ریفرنس سے ایک بات لکھی, اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں, اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں, قل هو اللہ احد, سبحان اللہ, اور گھر والوں کو سلام کریں. سبحان اللہ, یہ عادت آپ معمول بنا لیں, جب بھی گھر میں داخل ہوں ایسا کریں, اتنا رزق آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے. یہ تو رزق میں برکت کا بہترین وظیفہ ہے. مختصراً کوئی پیغام یا کوئی وظیفہ آپ بتلانا چاہیں؟ یہ تو وظیفہ ہے کہ حرام چھوڑ دو, حرام کو تو آج سے بالکل ترک کر دو. بے برکتی, نوست, تنگ دستی, قحط سالی, ان تمام سے بچنے کے لیے قرآنی وظیفہ میں بھی اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار کیجیے, اس کا مطلب یہ ہے استغفار کیجیے. حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس 4 سائل آئے تھے, ایک نے کہا تھا قحط سالی ہے, ایک نے کہا تنگ دستی ہے, ایک نے کہا اولاد نہیں ہے, اور ایک نے کہا کہ پھلوں کھیت جو ہے بیج بوتا ہوں لیکن وہ پھل نہیں دیتے. تو آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا جو نوح علیہ السلام نے, جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا تھا. تو استغفار کیجیے, اور استغفار کا مطلب یہ نہیں مطلب کہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, توبہ کیجیے اللہ کے حضور, انشاءاللہ ساری مشکلات. مطلب ظاہری طور پر استغفر اللہ چلے, اندر جو ہے شیطان پڑھ رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے کہ کس کی گردن کہاں سے مارنی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے سب کچھ ایک طرف ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, اب تشریف لائے, زندگی رہی انشاءاللہ. ناظرین, تو رات سحری کے وقت دوبارہ ملاقات ہوگی, اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے اس ملک کے حوالے سے. غزہ کے لیے دعا کیجیے, یمنیوں کے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ.